اپنے ہی گھر کی خانہ تلاشی لے لو، پتہ چل جائے گا۔ تم سب کا پیشوا ابن تیمیہ کا ایک خاص شاگرد علامہ ابن کثیر کہا جاتا ہے، ان کی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر تفصیل کے ساتھ اس کے اندر یہ واقعہ مذکور، جو اہل سنت کے معمولات پر سخت ترین نقد کرنے والے عالم جانے جاتے ہیں، جو سب سے زیادہ جرح کرنے والے عالم جانے جاتے ہیں، ان کی کتاب البدایہ والنہایہ میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اب بتائیں، انکار کی تو کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ یا رسول اللہ کہنا نہ اس وقت پر شرک تھا، نہ شرک کا سب سے پہلے فتویٰ جڑنے والے ابن تیمیہ، اس کے شاگرد کے پاس بھی شرک نہیں، اس کے پاس بھی شرک نہیں۔ اور آج اگر آپ بتائیں گے کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، تو تمہارے جو پیشوا لکھ گئے اس کو کیا جواب دو گے؟ تمہارا جواب تم جانو، نہ ہمیں تمہارے پیشوا سے کوئی مطلب ہے، نہ تم سے، نہ تمہارے کوئی جواب سے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہم نے آقا کو جان لیا، انہیں مان لیا ہے، اب کسی اور سے ہمیں کوئی کام نہیں، کوئی آئے یا جائے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، جو ان کا ہے وہ ہمارا ہے، جو ان کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ایک حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے، شفا شریف میں اس حدیث مبارکہ کو ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے حدیث مبارکہ جو ہے، آج ہم جس طریقے سے محفل میلاد میں جمع ہوئے ہیں، اس محفل میلاد کے طریقے کے پر گفتگو ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا گیا۔ حدیث مبارکہ ترمذی شریف میں بھی روایت کی گئی ہے، دوسری جگہوں پر بھی حدیث مبارکہ روایت کی گئی۔ شفا شریف میں اس روایت کا ذکر ہو جانا بہت کافی ہے۔ سیرت مصطفیٰ پر بہت مستند ترین کتاب پوری امت میں جس کتاب پر اعتماد کیا جاتا ہے وہ کتاب شفا شریف ہے، جسے علامہ قاضی ایاز علیہ رحمۃ و رضوان نے تصنیف فرمائی۔ اس کے اندر اس حدیث مبارکہ کو طولاً و مختصراً ذکر کیا گیا ہے۔ ترمذی شریف کے اندر بھی اس حدیث مبارکہ کو ذکر کیا گیا ہے، اور بھی دیگر حدیث کی مصنفات اور وغیرہ کے اندر اس حدیث مصنفات مسندات وغیرہ کے اندر اس حدیث مبارکہ کو ذکر کیا گیا۔ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہ جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ينتظرونہ، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمرے مبارکہ کے سامنے بیٹھ گئے، سرکار کا انتظار کرنے لگے۔ تو کیا دیتے؟ فخرج علیہم، اور سرکار باہر نکلتے ہیں تو صحابہ کو دیکھتے ہیں یتذاکرون، سرکار کے صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، پرانی باتوں کو یاد کر رہے تھے، اور تعجب کی بولیوں کو بول رہے تھے۔ فقال بعضهم عجبا ان اللہ اتخذ ابراہیم علیہ السلام خلیلا، کہتے ہیں کہ ہمیں تو بڑی تعجب خیز یہ بات لگتی ہے، بڑا اونچا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اپنے خلت سے سرفراز فرمایا۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ تعجب تو مجھے بھی اس بات پر لگتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام فرمایا۔ پھر ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ تعجب تو مجھے اس پر لگتا ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ و کلمۃ اللہ بنایا۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ تعجب تو مجھے اس پر بھی لگتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفی اللہ بنایا، یعنی برگزیدہ بنایا۔ یہ جب تعجب کی بولیاں سنائی جا رہی تھی، سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں کہ نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام موت کی دہلیز سے بھی گزرے نہیں ہیں مگر آسمانوں پر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت آدم علیہ السلام وغیرہ یہ انبیاء کرام دنیا سے موت کے دروازے سے رخصت ہو چکے ہیں۔ انہی کا ذکر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ انبیاء کرام جو دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں انہی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا ہے؟ اب ہم ہمارے نبی کا ذکر کرتے ہیں چونکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، دروازے موت سے آپ گزر چکے ہیں، مگر انبیاء کی موت میں، عام لوگوں کی موت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی حی یرزق، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے، انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، رزق پاتے ہیں، ان کی زندگی مسلم ہے، مگر ہماری نگاہوں سے آپ ضرور اوجھل ہیں، ہماری نگاہیں ضرور آپ کو دیکھ نہیں سکتی ہیں، مگر دنیا سے عالم ارواح میں تشریف لے جانے کا، عالم برزخ میں تشریف لے جانے کا ایک راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا مقرر فرمایا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہر جان کو اس دروازے سے ضرور گزرنا ہے، اس دروازے سے گزر چکے ہیں۔ آج ہم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کی ذکر کی محفل سجاتے ہیں، تو اس کو گناہ بتانے والوں اس وقت پر حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں دنیا سے پردہ فرما چکے انبیاء کرام کا، اور وہ نبی جو آسمان پر زندہ اٹھائے گئے ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اگر نبیوں کا پردہ فرمانے والے ہوں یا آسمان پر زندہ اٹھائے گئے ہوں، ہر حال میں انبیاء کرام کا ذکر کرنا، ان کے لیے محفل کا اہتمام کرنا اگر غلط ہوتا، ناجائز ہوتا، حرام ہوتا، تو کیا رسول اللہ دیکھ کر کے اسے باقی رکھتے؟ کسی ناجائز کام کو رسول اللہ باقی رکھیں گے؟ کسی حرام کام کو رسول اللہ باقی رکھیں گے؟ ہرگز نہیں باقی رکھیں گے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال انی رأیت عجبکم، فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کمرے مبارکہ سے نکلتے ان کے قریب تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے تمہارے تعجب کو اور تمہارے تعجب کرنے کو میں نے ملاحظہ کر لیا۔ سنو، حضرت ابراہیم علیہ السلام بے شک اللہ کے خلیل ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے شک اللہ کے کلیم ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بے شک اللہ کے نشانی ہیں، روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہیں، اور سنو بے شک حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، فرماتے ہیں سنو میں اللہ کا حبیب ہوں، مجھے اس پر فخر نہیں۔ فرما رہے ہیں ہر نبی کا ذکر کر لو تو ذکر اس وقت پر مکمل ہوگا جب سرور انبیاء کا ذکر تم مکمل کر لو۔ گویا کہ سرکار صحابہ کو سکھا رہے ہیں انبیاء کا ذکر کس طریقے سے کیا جانا چاہیے۔ آج ہم یہاں سارے انبیاء کا ذکر کرتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، تو صحابہ کے زمانے میں یہ محفل سجائی گئی کہ نہیں سجائی گئی؟ سجائی گئی۔ اب سوال ہوتا ہے کہ ہر مرتبہ کیوں نہیں سجائی گئی؟ ہم تو ہر مرتبہ نہیں کر پاتے، ہم تو مہینے میں سال میں ایک مرتبہ کر لیتے ہیں، زندگی بھر ہم دنیا میں گزارتے ہیں، صحابہ زندگی پوری سرکار کی یادوں میں گزارا کرتے ہیں، ان کی ہر دن کی ہر محفل میلاد مصطفیٰ ہی ہوا کرتی ہے۔ کوئی دن ان کا سرکار کی یاد سے خالی گیا ہے؟ کوئی دن ان کا سرکار کی تعریف و توصیف بیان کرنے سے خالی گیا ہے؟ کوئی دن ان کا سرکار کے پیدا ہونے کے ذکر کرنے سے خالی گیا ہے؟ کوئی دلیل پیش کر دو۔ سارے صحابہ سرکار کے عشق و محبت میں ہمیشہ سے مسرور رہے، جب تک جیے انہی کے ذکر میں جیے، جب تک ان کی زبانوں میں بولنے کی طاقت رہی۔ سنیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال کا وقت قریب آیا تو ان کی زوجہ محترمہ فرماتی واہ مصیبت، کیا مصیبت اب میرے سامنے ہے؟ تو فرماتے ہیں حضرت بلال فرماتے ہیں نہ یہ نہ کہو، وَأَطْرَبَا کہو، یعنی کیا خوشی کا مقام ہے۔ غدن فرماتے ہیں کل ایک چاہنے والا اپنے چاہنے والے سے ملاقات کرنے جا رہا ہے۔ موت کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے حضرت بلال بتا رہے ہیں کہ جو مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے اسے وقت کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جان ہے تو ذکر مصطفیٰ کا چرچا ہوتا رہے گا، جان ہے تو انہی کا ذکر ہوتا رہے گا۔ یہ نہیں فرمایا صبر کرو، یہ نہیں فرمایا مال ہے دیکھ لینا، بچے ہیں دیکھ لینا، پریشان نہ ہونا، یہ سب ہے، وہ امیر ہیں وہ دیکھ لیں گے، گھر ہے دولت ہے، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا یہی فرمایا مصیبت نہ کہو، میں تو کل میرے حبیب سے ملنے جا رہا۔ بتا رہے ہیں کہ صحابہ کبھی میلاد سے غافل ہو ہی نہیں، وہ ہمیشہ میلاد ہی میں رہے۔